جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو پہلی بار سینے سے چمٹانے، کڑول دلوانے، پیمپر بدلنے، نہلانے دھلانے سے لے کر خوراک، صحت، تعلیم، تحفظ سمیت دنیا کا ہر آرام، سہولت، بساط سے بڑھ کر مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہم سے سب کچھ شیئر کرے، اسکول میں کیا ہوا، چوٹ کیوں لگی، دیر کیوں ہو گئی، پڑھائی میں دھیان کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہی بچے بچیاں 10-12 برس کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب یہ اپنی بنیادی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں، لہٰذا ضروری نہیں کہ وہ ہم سے یا ہم ان سے اسی طرح ہر بات شیئر کریں جس طرح 5-6 سال کی عمر تک کرتے تھے۔ حالانکہ بلوغت کی عمر میں داخل ہونے والے دور میں ہی بچوں کو سب سے زیادہ رہنمائی درکار ہوتی ہے، جب ان کے جسم نئی نئی تبدیلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں۔ عین اسی دور میں والدین اور بچوں کے درمیان جھجک کا وہ پردہ حائل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اب تک نہیں تھا۔ والدین اور بچوں کے مابین ایک لاشعوری فاصلہ پیدا ہونے لگتا ہے، سگے تعلق میں سے بے ساختی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور دونوں جانب یہ سوچ پروان چڑھنے لگتی ہے ہر بات بتانے کی نہیں، ہر بات سننے یا سنانے کی نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں والدین اور بچوں کے درمیان عدم رابطے کے خلا میں کوئی تیسرا داخل ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، خوف دلانے اور اعتماد متزلزل کرنے والے دیواری اخباری اشتہارات، فحش فلمیں، سستا جنسی لٹریچر، ہم جنس جنسی دانشور، بڑی عمر کے کزن، رشتہ دار، خانسا ڈرائیور، چوکیدار، واقف کار، خوانچہ فروش، گھر کے اندر یا باہر نت نئی گالیاں، رسیلے لطائف، بے راہ روا استاتذہ، بے دین کاری، غرض کوئی بھی۔ اگر والدین پر زور دیا جائے کہ اپنے بچوں سے مسلسل کمیونیکیشن ان بچوں کے بہتر اور محفوظ مستقبل کے لیے کس قدر اہم ہے، تو اکثر سرپرست شتر مرغ بن کے جوابی دلائل کی ریت میں سر با لیتے ہیں۔ مثلاً بچوں سے جسمانی تبدیلیوں پر بات کرنا مشرقی تہذیب نہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ بچے خود بخود اونچ نیچ سمجھ لیتے ہیں، جیسے مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا تھوڑی سکھاتا ہے، آج کل میڈیا نے سب سکھا پڑھا دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بچوں سے جسمانی اور ذہنی الجھنوں پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر کی تربیت اچھی ہو تو بچے نہیں بگڑتے، نہ کوئی انہیں ورگلا سکتا ہے۔ ہاں، قریبی رشتہ دار بچوں کا جنسی استحصال کر سکتے ہیں یا انہیں ہراساں کر سکتے ہیں، مگر ایسا مغرب میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام کی جڑیں اب بھی مضبوط ہیں اور ہر کوئی ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ سب مغربی بالخصوص مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے۔ دینی مدارس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ محض صہیونی پروپیگنڈا ہے۔ کالی بھیڑیے تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورا معاشرہ خراب ہے۔ جب سے پردے کا رواج کم ہوا تب سے بے راہ روی بڑھتی ہے۔ اگر کسی خاندان میں یا گھر سے باہر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو اس کی تشہیر سے بدنامی کے ساتھ ساتھ جنسی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر 2-4 کو سرِ عام پھانسی پر لٹکا دیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خرابی ہم میں نہیں، ریاستی ڈھانچے اور قوانین میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کوئی المیہ رونما ہوتا ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ دنیا جہاں کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سوائے اپنے محاسبے اور چند دن کی ہنگامہ آرائی اور سینہ کوبی کے بعد
پھر امن ہو جاتا ہے۔ ہم پھر سے فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں بچے کی قسمت خراب تھی۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اپنے بچے سے مسلسل بات کرتے رہنے کی بنیادی ذمہ داری سے بچنے کے لیے ہم ہزار جوار تلاش کر لیتے ہیں۔ چلیے مت کیجیے بات، مگر کچھ ایسا کیجیے کہ اس کے بارے میں پہلی اطلاع آپ کو اپنے بچے ہی سے ملے، نہ کہ آخری اطلاع دنیا سے۔